بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں، الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک اہم بات اسلام کا تصور تفریح بھی ہے۔ آج کل عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کا عمومی تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے اور یہ فرد کا انفرادی مسئلہ ہے، اس کا معاشرتی، حکومتی اور تفریحی پہلو اب قابل عمل نہیں رہا۔ تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمی نہ صرف مسلم قوم کے لیے زہر قاتل بنی، بلکہ دیگر اقوام کے معاشرتی اخلاقی پہلو بھی تشنگی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ تفریح انسانی شخصیت کے بنانے اور بگاڑنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، اور صحیح و با مقصد تفریح بغیر کسی عمر کی قید کے انسان کی بہتر نشو و نما کی ضامن ہے۔ بے مقصد اور غلط تفریح اخلاقیات کے مقتل تک پہنچا کر سانس لیتی ہے۔ معاشرے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، نوجوان نسل بے راہ روی کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر ہے جس پر نام نہاد عقل مندوں، مادر پدر آزاد ذہنوں، احترام انسانیت کی چادر تار تار کرتے روشن خیالوں کو دن رات کھٹکتا ہے کہ بھلا تفریح تباہ کی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے۔ تفریح کے لیے فن کا اظہار جس طرح مرضی کیا جائے کوئی حرج نہیں، اور تفریح تباہ کو من مرضی کے مطابق کیوں نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اسلام با مقصد تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ وقت کے ضیاع اور اخلاقیات کی بربادی کرنے والی جو تفریح ہو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اسلام کے اندر اخلاقی اور شرعی حدود کو توڑنے والا جو بھی طریقہ تفریح ہے وہ ناجائز ہے، جیسے کسی کا ازراہ مذاق کرنا، کسی کے بارے میں محض لذت زبان کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تفریح کو اختیار کرنا، یہ سخت منع ہے، معیوب ہے۔ البتہ اعتدال اور توازن کو برقرار رکھتے ہوئے صحت مند تفریح کی نہ صرف اسلام میں اجازت ہے، بلکہ اسلام صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی بھی کرتا ہے۔ تو اسلام میں خوشی کے اظہار کے لیے اکٹھا ہونا، نئے کپڑے پہننا، اچھے پکوان بنانا، کھیل کود کرنا وغیرہ یہ سب ٹھیک ہے، مگر اخلاقی اور شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے شادی کا موقع ہو، خاندان کی خوشی وغیرہ تفریح کا کوئی بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مگر اسلام کے اندر یہ چند چیزوں کا خیال لازمی رکھا جائے، شرعی حدود کی پابندی ہو، آپ اپنی خوشی کو ہمسایوں، پڑوسیوں، اہل محلہ کے لیے باعث مصیبت بنائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، اللہ نے جو خوشی دی ہے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کریں، شعائر اللہ کی پاسداری کریں، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، لیکن نام و نمود کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کم تر باور کرانے کے لیے، اپنے اعزاء قارب کی آنکھوں میں حسرتیں بکھیرنے کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم بھی تفریح کی غرض سے لورا ضلع ایبٹ آباد، جو کہ مری کے قریب ایک خوبصورت وادی ہے، وہاں پہ اپنے ایک دوست مولانا انعام الحق صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کا نظارہ کیا، اور اس علاقے میں ان کے گاؤں کے قریب ہی ایک پن چکی دیکھی کہ آج بھی وہاں پر لوگ پانی کے ذریعے سے اپنے دانے پیستے ہیں اور آٹا بناتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، خوشگوار علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اللہ کی نعمتیں دیکھنے والی ہیں یہاں پر۔ بہت اللہ رب العالمین کے انسان قدرت کو دیکھے تو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے علاقوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔